السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام KNI۔ آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ناظرین میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو آج کا پروگرام ہے یہ پاکستان میں فری لانسنگ جو ہے اس کے حوالے سے پروگرام کرنے جا رہے ہیں ہم یہاں پر۔ ہماری جو 64% آبادی ہے جس کو ہم ریئل پاکستان کہتے ہیں، اس میں خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے وہ کس طرح اپنے گھر بیٹھے یا کسی بھی دوسری جاب کے ساتھ کس طرح اپنے جو پاکستان کی معیشت ہے اور اپنے آپ کو جو بہتر زندگی کیسے بنا سکتے ہیں۔ ابراہیم امین صاحب ہیں وہ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم یہاں پر ان سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو فری لانسنگ کا کیا سکور ہے، اور ایک جو ہے اپنا جو پاکستان میں فری لانسنگ ہے اس کا سکوپ کس طرح ہے، اور پاکستان جو پوری دنیا میں چوتھے نمبر پہ فری لانسنگ میں آیا ہوا ہے، اور جو ہمارے گھر بیٹھے ہوئے بچے بچیاں جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور جو ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں وہ کس طرح اپنے گھر کے لیے روزگار بہتر روزگار کما سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ تو ناظرین جیسے ہم بتا رہے تھے کہ ابراہیم امین صاحب جو کہ چیئرمین ہے پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن کے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس، گیونگ اس ٹائم، تھینک یو سو مچ۔ اور ابراہیم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر ایک تو آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کا تھوڑا انٹروڈکشن کروائے گا، اور پاکستان میں جو فری لانسرز ہیں ایک عام آدمی کی کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم ایوری بڈی۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن کا میں چیئرمین ہوں۔ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں pafla.org.pk۔ جتنے بھی فری لانسرز ہمیں دیکھ رہے ہیں یا مجھے جانتے ہیں، جو نئے فری لانسرز ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے فری ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، پاکستان فری لانسنگ ایسوسی ایشن کا آغاز اس طرح ہوا کہ 2018 میں پاکستان میں ڈالرز جو آتے ہیں پاکستان میں، تو وہ پاکستان میں اس کو کہتے ہیں B2C پیمنٹ، بزنس ٹو کنزیومر پیمنٹ، وہ الاؤڈ نہیں تھی۔ تو ہوا یہ کہ 35,000 بچوں کو دبئی سے ایک کمپنی ہے اس نے پیسے بھیجنے تھے، تو وہ الاؤڈ نہیں تھے، تو اس کے لیے ریگولیٹر سے پرمیشن لینی تھی۔ تو وہ پھر ہم نے فیصل بینک کے ساتھ مل کے ریگولیٹر سے جب پیمنٹ لینی شروع کی، پیمنٹ مانگنی شروع کی، تو ہم نے دیکھا کہ جو ایک بہت بڑی دنیا کی 4th لارجسٹ کمیونٹی انٹرپرینیورس کی جو ہمارے پاکستان کی 64% آبادی ہے، تقریباً 35-40 لاکھ بچے ہیں جو فری لانسنگ کر رہے ہیں، وہ بہت ساری مشکلات میں شکار ہے۔ مطلب ایک انسان جب اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی دنیا کا انڈیویجول، ورلڈ سٹیزن جس کو کہتے ہیں، کہ وہ جب بھی اپنا کاروبار شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بینک کا اکاؤنٹ کھولتا ہے، اپنی کمپنی بناتا ہے، پھر اس کے لیے اس کو لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور فیسیلیٹیشنز چاہیے۔ تو جو ہماری فری لانسنگ کمیونٹی تھی اس کے لیے جو پہلا اسٹیپ تھا کہ ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا، وہی پاسبل نہیں تھا۔ ایک فری لانسر کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھل پاتا تھا۔ صحیح، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس طرح کی مشکلات کامن تھیں۔ یہ سر یہ ہمارے جو فری لانسر ہیں جن کو اس طرح کی مشکلات ہیں وہ اس امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر ضرور غور کریں۔ سر اس کو مزید وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا، اب مطلب پچھلے کو 5-6 سال کی کنٹینیوس محنت کے بعد بہت ساری چیزیں ہم نے اچیو کر لی جس کا فری لانسنگ کمیونٹی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اب ایک فری لانسر بچہ یا بچی، ایک انڈیویجول فری لانسر گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے، اپنے موبائل پہ بیٹھ کے اپنا بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے آج۔ شاندار۔ اس نے اگر ڈالر اکاؤنٹ کھولنا ہے، یورو اکاؤنٹ کھولنا ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگ اکاؤنٹ کھولنا ہے، مطلب 4 کرنسیز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الاؤ کر دیا ہے، بینکوں نے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے کہ آپ ایک فری لانسر اپنے گھر بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے۔ ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات سر نے کی ہے، اور جہاں پر جو خاص کر لوکل اکاؤنٹ کھولنا بہت مشکل ہوتا تھا، اب تو سر نے بتایا کہ جی 4 کرنسیز کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور جہاں پر جو فری لانسر ہیں ان کو آئی تھنک کہ سر کسی قسم کی خاص ویریفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جی بالکل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کے لیے ایک لا ریگولیشن دے دی ہے کہ وہ صرف بولیں کہ میں فری لانسر ہوں، بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بیسک اپنی ویریفیکیشن کروانی ہے، گھر بیٹھ کے ان کا 48 گھنٹے کے اندر اکاؤنٹ کھل جائے گا، ریئل ٹائم۔ اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ، ڈیجیٹل آن بورڈنگ، یہ کھل جائے گا۔
اچھا سر یہ بتائے گا کہ جب فری لانسر دنیا میں جو ہے بہت تیزی سے جو ہے نا سمجھے کہ انڈسٹری بن چکی ہے اور پاکستان کی جو ہے وہ تقریباً 4تھ نمبر پہ ورلڈ میں آ رہا ہے فری لانسنگ میں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ابھی ہمارا انٹیپڈ ہے, کیا یہ مارکیٹ سیچوریٹ ہو چکی ہے یا ابھی اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے سر؟ میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ دنیا میں تقریباً 974 ملین فری لانسرز ہیں, جس میں سے 400 ملین فری لانسرز جو ہیں وہ فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ ہیں. اگر ہم پورا پاکستان فری لانسنگ پہ لگ جائے نا تو بھی مارکیٹ سیچوریٹ نہیں ہوگی. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اتنا کام ہے, کام کرنے والے نہیں ہیں. اب ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. ابھی آپ میم دعا خیرہ ہمارے ہمیں جوائن کریں گی فرام عارف والا, انہوں نے انڈیویجولی, اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے خود اپنی ول پہ, اپنی وش پہ, محنت کے ساتھ کام شروع کیا اور آج وہ پاکستان کے ون آف دا ٹاپ فری لانسرز میں سے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین, بڑی ایک انسپریشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس دعا سکیرہ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابراہیم امین صاحب ہیں, کیونکہ یہ ابھی سمجھیں کہ ابھی جو جتنے بھی فری لانسر ہیں ان کے چیئرمین ہیں, اور اگر ان کو کوئی مشکلات آتی ہے تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو سر یہ بتائیں کہ اس انڈسٹری میں کس کس قسم کی مشکلات آتی ہیں اور آپ کس طرح فری لانسر کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اچھا, ٹو اسٹارٹ وتھ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی فری لانسر کا, کسی بھی انسان کا جب وہ اپنا کام شروع کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے بینک اکاؤنٹ چاہیے, اس کو ایک موبائل چاہیے, اس موبائل میں اس کو سم چاہیے, اس سم میں اس کو ڈیٹا چاہیے, انٹرنیٹ چاہیے. پھر وہ جہاں جس گھر پہ یا آفس میں یا کہیں پہ بھی وہ اپنا کام کر رہا ہے وہاں پہ اس کو براڈ بینڈ انٹرنیٹ چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کی انیبلمنٹ, مثال کے طور پر اگر آپ کو موبائل چاہیے تو قسطوں پہ موبائل مل جائے گا, انٹرسٹ فری مل جائے گا, مطلب اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, قرض حسنہ مطلب 1000 سے 2000 روپے مہینے پہ مل جائے گا. آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے تو وہ قسطوں پہ آپ کو مل جائے گا. آپ کو موبائل پہ سم کارڈ چاہیے, اس پہ انٹرنیٹ چاہیے, تو وہ ہماری 4 ٹیلکو سے بات ہوگی ہے, وہ 80% 50% سے 80% ڈسکاؤنٹ پہ ان کو سم کارڈ دے دیں گے, اس پہ انٹرنیٹ ڈیٹا دے دیں گے. پھر آپ کے گھر پہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے, اس کا آپ 2500-3000 روپے مہینہ دیتے ہیں. تو ایک فری لانسر کے لیے وہ سیم پیکج 1000 روپے مہینے پہ اب انیبل کر دیا ہے. اسی طرح اگر کوئی موٹر سائیکل ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بزنس لون چاہیے, کوئی بزنس کرنے میں آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے, کوئی آپ نے اسکل سیٹ سیکھنا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں تو آپ کو کوئی ایجوکیشنل لون چاہیے, آپ کو اپنے لیے کوئی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے پاکستان کے لیے آپ کو کوئی اپنا ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ چاہیے, تو ہم نے ایک بینک کے ساتھ مل کے پروڈکٹ بنا لیا ہے کہ ایک فری لانسرز کا پہلا اسلامک کریڈٹ کارڈ ایشو کیا ہے فار فری لانسرز. ناظرین یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات سر نے بتائی ہے کہ آج میں خود جو ہے نا ایکسائٹیڈ سٹارٹ ہو گیا ہوں کہ سر نے جو باتیں بتائی ہیں کہ اگر آپ کام کرنے والے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں, پیسے بھی نہیں ہیں تو ابراہیم امین صاحب کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو پیسے بھی دے گی, ایسوسیشن جو ہے وہ آپ کو لیپ ٹاپ بھی, موبائل بھی, آپ کو ایک پورا سیٹ اپ لگا کے دے گی. سر یہ مزید یہ جو ہماری عوام ہے, جو یوتھ ہے خاص کر, آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کے حالات ہیں, میں ونس اگین ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ روشنی کر دیں. کچھ بینکس ایسے ہیں اور کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو لیپ ٹاپ اور موبائل قسطوں پہ دینے کے لیے تیار ہوگی, ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. وہ ہمارے جو ممبرز فری لانسرز ہیں وہ اپلائی کریں, ان کے پروفائل کو دیکھ کے, ہم ان کی پروفائل کو دیکھ کے ان کو انیبل کریں گے, ان کی لنکیجز شروع کروا دیں گے پورے پاکستان کی کمپنیوں کے ساتھ, کیونکہ ہم ابھی اس وقت پورے پاکستان میں بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تقریباً کوئی 56 پاکستان کے 56 شہروں میں ہماری اب ایگزسٹنس ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی کاروبار ہیں, بزنسز ہیں پاکستان میں, ان کے ساتھ ہم لنکڈ ہیں پچھلے کو 30-35 سال سے. تو ان کو ہم برج کر رہے ہیں فری لانسنگ کمیونٹی کے ساتھ. تو جو قسط پے کے نام سے ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ بھی ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے, جیز کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے, زونگ کے ساتھ ایم او یو سائن کر رہے ہیں, حبیب بینک, الفلاح, لائٹ بینک, جے ایس بینک, مختلف بینک کے ساتھ ہم نے ایم او یوز کیے ہیں, اکیڈمیا کے ساتھ ہم نے ایم او یوز کیے ہیں. تو مختلف جتنی بھی کمپنیز ہیں, اب ہمارے پاس اس وقت 2 لاکھ فری لانسرز ممبرز ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اچھا ایک بات بیچ میں مس ہو گئی کہ ایک انڈیویجول فری لانسر کو ہیلتھ انشورنس نہیں ملتی. بالکل سر ٹھیک ہے, آپ نے کہا نہیں, انڈیویجول پاکستانی کو, انڈیویجول کو ہیلتھ انشورنس نہیں ملتی. تو ہمارے جتنے انڈیویجول ممبرز ہوں گے ان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. بڑی امپورٹنٹ دیکھیں بات یہ کہ اگر ہیلتھ انشورنس, کیونکہ ہیلتھ کے ایشو تو ہر ایک کسی نہ کسی بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. سر نے بتایا جو سر کے ممبر بن جاتے ہیں
ان کے لیے جو ہے ہیلتھ انشورنس، ایون کہ انڈیویجول ہیلتھ انشورنس ہے، ہم تو کمپنیوں کے لیے دیکھتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کی جو کمپنی ہے یا آپ ایسوسیشن ہے جی، اس کو جوائن کرنے کا کچھ چارجز وغیرہ بھی ہیں یا پیچھے اس کا مقصد سر؟ کوئی چارجز نہیں ہے، فری. آپ PAFLA.org.pk وزٹ کریں اور وہاں پہ ہمارے فری ممبر بن جائیں. ناظرین بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس پہ کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے بنائے گی. بہت خوش. اور ان جیسے جو لوگ ہیں اور وہ اگر پاکستان میں ہوا تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا. سر سے ہم پوچھ بھی لیتے ہیں، سر یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی انڈسٹری ہے فری لانسنگ کے حوالے سے اپروکسیمیٹلی کتنا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے؟ جو محتاط آئیڈیا کے مطابق ابھی جو جتنے بھی فری لانسرز ہیں وہ تقریباً کوئی $2 بلین جو ہے وہ اینولی ارن کر رہے ہیں. میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بینک کے ساتھ ہم نے پائلٹ شروع کیا، اس میں ہم نے 35,000 فری لانسرز کے اکاؤنٹ کھولے. 35,000 بچوں نے یہ $100-200 مہینہ کر کے $2 بلین 3 سے 4 سال میں ارن کر لیے. سر ہم تو $1.5 بلین کے لیے IMF کے پاس کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا، تو یہ جو ہماری 64% آبادی جیسے کہ آپ نے ہمیں کہا، ان کے پیچھے اگر ہم کمیونٹی بن کے کھڑے ہو جائیں. اب ہمیں جوائن کریں گے ابرار میر صاحب میرے بہت اچھے، ابرار امین صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں. ہم اس طرح ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے، جو ہمارا بورڈ ہے، ہمارا پاکستان فری لانسر ایسوسیشن کا بورڈ ہے، اور ہماری ایک کمیونٹی ہے پورے پاکستان میں جو مینٹورز ہیں، ان کو مینٹور کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایڈوکیسی کر رہے ہیں، SCCP سے بات کر رہے ہیں، FBR میں بات کر رہے ہیں. اگر کسی نے اپنی کمپنی بنانی ہے، کسی نے کوئی ٹیکس کا پرابلم ہے، کسی کو کسی بینک میں کسی بھی قسم کا پرابلم ہے، مطلب آپ کی کاروباری زندگی میں، آپ کی پرسنل لائف میں، میں فری لانسنگ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایشو ہے تو وہ آواز ریز کرے، وہ ہم تک آئے، وہ بتائے، وہ شکایت کرے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم ان کا مسئلہ حل کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کا مسئلہ حل ہو، کیونکہ ہمارے پاس انٹلیکچوئلس کی، ٹیکنیکل لوگوں کی، فنٹیکس کی، اکیڈمیا کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے، جو ان بچوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جن کا مشن ہے کہ وہ ان بچوں کو اپلفٹ کریں، اور اپلفٹ کر کے یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے آج پاکستان کا، ریمیٹنسز، ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ ڈالرز ہم کمائیں. تو یہ ہمارا مشن. اچھا سر ایک بات اور ہے، ابھی آپ نے بات کی کہ جو $2 بلین جو ہے ہماری انڈسٹری جو ہے فری لانسر کی وہ کما رہی ہے. سر حکومت کی سر اس میں کتنی سپورٹ ہے، یا حکومت اس کو ابھی تک نگلیکٹ کر رہی ہے؟ اور آپ کیا پیغام یا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے جو حکام بالا ہیں، جو ہمارے طاقتور طبقے ہیں، کہ اس انڈسٹری کو اگر مضبوط کر دیا جائے تو آئی تھنک کہ ہم ڈیولپڈ کنٹریوں میں شامل ہو جائیں گے. حکومت انشاءاللہ حکومت کافی کام کر رہی ہے، بٹ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. مثال کے طور پر پورے پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی ہمیں نیڈ ہے، ہماری کمیونٹی کو جو نیڈ ہے، وہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی. پورے پاکستان میں انٹرنیٹ چاہیے. اب وہ کس طرح انیبل کرنا ہے، اس کو کس طرح، اس پہ کیا کیا ریسٹرکشنز لگا کے انیبل کرنا ہے. اب جیسے بلوچستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے. میں سب سے پہلے ملا، میرے بہت اچھے دوست ہیں شام سرور صاحب، انہوں نے اپنا پورا میپ نکال کے دکھایا تو بلوچستان میں 0 انٹرنیٹ تھا، مطلب بلوچستان میں کہیں پہ انٹرنیٹ ہے ہی نہیں. تو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی پورے پاکستان میں کا انیبل ہونا بڑا ضروری ہے. ہم نے آرے والا میں کام جب شروع کیا انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں، تو پہلے 6 مہینے ہمیں لگے ادھر انٹرنیٹ پراپر 24 گھنٹے انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی، پراپر انٹرنیٹ، براڈ بینڈ فاسٹ اسپیڈ انٹرنیٹ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عامر ابراہیم صاحب کا، انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لے کے وہ انٹرنیٹ انیبل کیا وہاں پہ آرے والا میں یہاں پہ. تو سب سے بڑا پرابلم انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی، پھر ان کی انیبلمنٹ، ان کو لیپ ٹاپس اور موبائلس کی اویلیبلٹی، کام وہ لوگ، اور پھر ان کی اسکل سیٹ. دیکھیں کورس آؤٹ لائن بنا کے پڑھا دینا، ٹیسٹ لے کے پاس کر دینا. اب جتنے بھی انکیویشن سینٹرز پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ٹارگٹ دیکھیں کہ ان انکیویشن سینٹر میں کتنے بچے یا کتنے اسٹارٹ اپس کتنا کما رہے ہیں، ان کی ارننگ کیا ہو رہی ہے. سر یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، میں اس کے اوپر تھوڑا سا اگر مائنڈ نہ کیجیے گا، میری طرف سے اگر کچھ سوال ہو. ناظرین دیکھیں کہ جیسے سر نے بات کی تھی، اور ایک دفعہ ہمارے اسی پروگرام میں ایوب غوری صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی، انکیوبیشن سینٹر بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر تعلیم کے نام پر، سکلز کے نام پر بہت زیادہ لوگوں نے پیسہ کمایا، اور اس کا کیا ہوا، وہ تو خود لوگ تو امیر ہو گئے، لیکن جو پاکستان کی آبادی ہے وہ سیکھتی ضرور ہے لیکن اس کا پریکٹیکل اگزامپل نہیں ہے.
تو وہ جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں. اور سر سے ہی میں بات کروں گا کہ سر اس کے بارے میں بتائیے گا کہ بڑی بڑی ہیوی فیسز ہیں اور رزلٹ ان کا سر زیرو ہوتا ہے. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو ڈالرز میں چارج کرتے ہیں, $1500 چارج کرتے ہیں, بٹ اس کے آگے وہ بچہ کماتا کیا ہے اس کا کوئی چیک نہیں ہے پاکستان میں. تو وہی میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان جتنے بھی نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں اس میں جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں یا جو بھی ادھر انٹرپرینیورز ہیں اور فریلانسرز کی جو فیسیلیٹیشن جو دے رہے ہیں ان کو یہ گیج کریں, ادھر کی جو فیکلٹی ہے, جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, وہ دیکھیں کہ اس انکیوبیشن سینٹر میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کتنا کما رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر, یہ ریگولرائزڈ ہونا چاہیے کیونکہ انڈسٹری بن چکی ہے یہ. بالکل اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اس کو چیک ہونا چاہیے, اور اسی طرح کے انکیوبیشن سینٹرز پورے پاکستان میں بننے چاہیے. اب وہی اگین میں مثال دوں گا, ہمارے ساتھ ہماری جو مہمان ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک انکیوبیشن سینٹر بنایا اور 10 سسٹم سے شروع کیا, 50 سسٹم پہ لے گئیں اور 18,000 بچیوں کو انہوں نے $0 سے $200 پر منتھ کمانا سکھایا. اس طرح کی ہمیں اگزامپلس کریٹ کرنی ہے پورے پاکستان میں. ناظرین, بڑا ہی انفارمیٹیو سیشن جا رہا ہے ابراہیم امین صاحب کے ساتھ. ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں سر سے ایک چیز پوچھوں گا کہ سر مس دعا سکھیرا صاحب سے بھی ہمارا بھی سیشن سٹارٹ ہوگا. سر یہ بتائیے کہ جو ہمارے ان ایجوکیٹڈ پرسن ہوتے ہیں, میل ہوں یا فیمیل ہوں, اور چلیں ایجوکیٹڈ تو کہیں نہ کہیں دیکھ لیتے, اور خاص کر فیمیل, سر اس کا ود ان منٹ آپ ہمیں بتائیں ان کے لیے کیا آپ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اگین میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ایسے بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز, خاص طور پر جیسے میم دعا سکھیرا جیسی انکیوبیشن سینٹرز ہیں, ان کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیے ہیں, ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں آ کے بتائیں, پاکستان میں اپنے آپ کو اجاگر کریں. یہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ پیچھے رہتے ہیں, ان اپنے بارے میں بتاتے نہیں ہیں. تو ان کو اپنے بارے میں آ کے بتانا چاہیے اور اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور آ کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کی انیبلمنٹ کی کوشش کی جا سکے, اس کی انیبلمنٹ کی کوشش کریں. اور ان کو ایسے ہزاروں بچیاں ہیں پاکستان میں, ہزاروں لوگ ہیں جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو آگے بتاتے ہی نہیں. ابراہیم امین صاحب کے ساتھ ہمارا سیشن چل رہا ہے. ناظرین, یہاں پر ہم بریک لیں گے, کہیں مت جائیے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ہمارے ساتھ اس کے بعد جو ہے مس دعا سکھیرا صاحب ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, جنہوں نے صرف ایک اکیلے اپنا عارف والا میں ایک ریموٹ ایریے سے کام سٹارٹ کیا, اور آج ماشاءاللہ ان کے پاس سینکڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو وہاں پر فری لانسنگ کے تھرو کام کریں. ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین, ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ تھے ابراہیم امین صاحب, اور جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آخر تک بھی رہیں گے. بڑی ہی انفارمیٹیو انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی اور انہوں نے بتایا کہ کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکے. اگر آپ ہماری ویب سائٹ جو سر نے بتائی تھی اس کے اوپر آپ وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کافی زیادہ ایسی فیسیلیٹیشن ہے جو جہاں پر مل جائے گی. اور خاص کر جو فری لانسر ہے اور جو ہمارا جو گھروں میں خاص کر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ اپنا روزگار چاہتی ہیں اور بغیر کہیں باہر کیے, جو کہ پڑھی لکھی بھی ہیں اور جو کہ نہ پڑھی لکھی بھی ہیں, وہ بھی یہاں پر فری لانسنگ سے پیسہ کما سکتی ہیں. ہمارے ساتھ میں دعا سکھیرا صاحبہ موجود ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے ایریے عارف والا اور جو پاک پتن کا ایریا ہے وہاں سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا, اور آج ماشاءاللہ اپنا یہ چیئر پرسن اور فاؤنڈر ہیں دا انسٹیٹیوٹ آف اپنا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ. مس دعا سکھیرا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم ان سے پوچھیں گے خاص کر کے اس ایریے میں رہ کے انہوں نے کس طرح اتنی زیادہ ترقی کی اور جو عوام خاص کر جو ہماری فیمیلز ہیں ان کے لیے کیا کام کریں. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ. بالکل عارف والا ساؤتھ پنجاب ڈسٹرکٹ پاک پتن سے تعلق ہے, اور فری لانسنگ کی اگر بات کریں تو پچھلے 8 سال سے میں فری لانسنگ کر رہی ہوں. بیک دین میں تو FSC پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی جب مجھے ایک دن انٹرنیٹ ایکسپلور کرتے ہوئے فری لانسنگ کے حوالے سے پتہ چلا, اور اس وقت پاکستان میں ایسا فری لانسنگ کے حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کسی کو, کوئی انیبلمنٹ نہیں تھی. تو میں نے اس کو خود ہی ایکسپلور کیا, خود ہی سیکھا, جس کی وجہ سے تقریباً 1 سال لگ گیا مجھے فری لانسنگ سیکھتے ہوئے یا ارننگ سٹارٹ کرتے ہوئے. لیکن جیسے ہی ارننگ سٹارٹ ہوئی 2014 میں,
تو مجھے پتہ چلا کہ آئی واز ون آف دی فرسٹ لیڈی یا گرل ان پاکستان انڈر 18 جو فری لانسنگ پلیٹ فارم لائک فائیور پہ ارننگ سٹارٹ کر چکی تھیں. اور اس کے بعد پھر وائس آف امریکہ نے, ڈان نے اور اس طرح کے پلیٹ فارمز نے سکسیس اسٹوری کور کی. تو پورے پاکستان میں ایک ہائپ کریٹ ہوا, سب کو پتہ چلا, لوگوں نے, ہاؤس وائف نے اور میرے ایریا سے تعلق رکھنے والی خواتین نے خاص طور پہ میرے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے اپنی کچھ سٹوریز بتائیں, کچھ معاملات بتائے, جس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ اسکل سیکھ لینا اور ڈالر میں ارننگ سٹارٹ کر دینا کافی نہیں ہے. خاص طور پہ میرے ایریا میں, ساؤتھ پنجاب میں اور پاکستان میں اس اسکل کی بہت ضرورت ہے. اینڈ مجھے آئیڈیا ہوا کہ دس کوڈ بی اے گیم چینجر. تو جس کے بعد میں نے اسٹیپ فارورڈ کیا, گھر سے نکلی اور انیبلمنٹ شروع کی, لوگوں کو سکھانا شروع کیا. اور اس وقت میرے پاس جو بھی ذرائع موجود تھے لائک فیس بک پہ لائیو جا کر اور گروپس کے تھرو, زوم کے تھرو جو ہے وہ فری لانسنگ کو پڑھانا شروع کیا. تو اس طرح سے ہی شروع ہوا سر. مس دعا سکھیرا جو جیسے بتا رہی ہیں کہ جی آفٹر ایف ایس سی پری میڈیکل, کیونکہ اگر ہم 8 سے 10 سال پہلے کی اگر بات کریں تو یہ چیزیں خواب ہوتی تھیں اور لوگ سمجھتے تھے کہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈالر کمانا یا پیسے کمانا ایک فراڈ ہے. اور کافی دفعہ ہوا بھی, آج بھی ایسی, اور کافی لوگ جو ہے نا وہ سر نے جیسے بتایا کہ فراڈ کر جاتے ہیں. اور ہماری سامنے جو مثال ہے, ایک انسپریشن جو ہے ہمارے پاس دعا سکھیرا ہے, یہ ہماری جو ہاؤس وائفس ہے, ہماری بہنیں ہیں جو کہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں اور جو پڑھی لکھی بھی ہیں لیکن گھروں میں ہوتی ہیں, ان کے لیے آج یہ بتائیں گی کہ وہ کس طرح فری لانسنگ کے تھرو پیسہ کما سکتی ہیں اور کیا کیا سکلز ہیں جو ان کو سیکھنے چاہیے. مس دعا سکھیرا خاص کر جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہیں, ان کے آپ کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو جیسے ہم اسکیم کی بات کر رہے تھے, فراڈ کی بات کر رہے تھے, نو ڈاؤٹ پاکستان میں انفارچونیٹلی اس نام پہ, مطلب آن لائن ارننگ کے نام پہ اسکیمز ہوتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب خود پہ انویسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, اسکل سیکھنے کی بات ہوتی ہے, تو ہم انویسٹ نہیں کرتے. اور جب کوئی ایسی اسکیم آ جائے جس میں ہم کہتے ہیں جی آپ اتنی انویسٹمنٹ کر دیں اور راتوں رات جو ہے وہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے, تو اس میں ہم آنکھیں بند کر کے انویسٹ کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آئے دن جن کو ہم پونزی اسکیمز کہتے ہیں وہ آتی ہیں اور وہ بڑی کامیابی سے انفارچونیٹلی وہ بہت بڑے لیول پہ فراڈ کر کے وہ چلی جاتی ہیں. تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ, اور یہ ایک امیج بن گیا ہے کہ آن لائن ارننگ اسکیم ہے. ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے پھر وہ ان کے جانے کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ کیمپینز کرتے ہیں اور اس میں پھر وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو ریئل ٹائم کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یوتھ انیبل ہو. تو اس میں سب سے پہلی چیز میں ہمیشہ بچیوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسی پوسٹ نظر آئے جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ اتنا انویسٹ کر دیں تو ہم آپ کو کام لے کر دیں گے, یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے, تو انویسٹمنٹ کا تعلق انٹل انلیس آپ کی اسکل لرننگ پہ نہیں ہے تو وہ اسکیم ہے, اس سے بچیں. سب سے پہلے ناظرین, مس دعا سکھیرا نے بڑی اچھی بات کی. جہاں پر بات آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر یا کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کی آئے گی کہ جی آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو اتنا پروفٹ دیا جائے گا, فراڈ ہے, اسکیم ہوگا. بالکل. اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 200 روپے سے بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہماری موسٹلی یوتھ کہتی ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں, چھوٹی سی رقم ہے, اس کو ہم کر دیتے ہیں, لیکن وہ چھوٹا چھوٹا کرتے ہوئے نقصان بڑا ہو جاتا ہے. اور سیکنڈلی آپ نے خواتین کی بات کی, تو اس میں بھی اگین جب میں خواتین سے کہتی ہوں کہ وہ فری لانسنگ کی طرف آئیں, کیونکہ میرا خود کا جیسے جس ایریا سے میں تعلق رکھتی ہوں اور جو اسٹیریو ٹائپس تھے آج بھی ویسے ہی ہیں, تو میرا انیبلمنٹ کی طرف آنا یا میرا ٹریننگ کی طرف آنا فری لانسنگ کی, اس کی وجہ خواتین تھیں اور آج بھی ہیں. تو خواتین کہتی ہیں کہ ہم ہاؤس وائف ہیں, شادی ہو جائے گی, ہم اتنا ٹائم نہیں دے پاتے. اب ہمارے وہاں پہ تو آج بھی مطلب ہم ایک لمٹ تک موبائل فون یوز کر سکتے ہیں, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, انٹرنیٹ یوز کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو خواتین اس طرح سے ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم فری لانسنگ جوائن نہیں کر سکتے, ٹائمنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے, رات میں کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, تو صرف فری لانسنگ ہی نہیں ہے خواتین کے لیے, مطلب وہ اپنا آن لائن بزنس شروع کر سکتی ہیں. آپ آج فیس بک اگر اوپن کریں اور آپ دیکھیں کہ لائیو سیشن کے تھرو بہت ساری خواتین, مطلب یہ کام کووڈ سے سٹارٹ ہوا تھا, بہت ساری خواتین نے فیس بک لائیو کرتے ہوئے, جو کہ ٹوٹلی فری ہے, فیس بک پہ پیج بنانا فری ہے, فیس بک پہ لائیو جانا فری ہے,
انہوں نے کپڑے بیچنا شروع کیے, جیولری بیچنا شروع کی, اور آج ماشاءاللہ وہ خواتین اپنے برانڈز بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا مس دعا, میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو فری لانسنگ کے وہ ہے پلیٹ فارمز ہیں, فائبر ہو گیا, اپ ورک ہو گیا اور دوسرے بھی ہیں, یہاں پر جو ہے نا سیچوریشن بہت زیادہ, اور ایک عام آدمی کو جو ہے نا جو آرڈر فرسٹ آرڈر ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ جو خاص کر جس ایریے سے آپ نے سٹارٹ کیا, تو ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے آپ اس کو کس طرح سپورٹ کرتی ہیں؟ جی, اس میں فری لانسنگ میں نا انفارچونیٹلی ہمارے متس بھی بہت ساری بنی ہوئی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی دنیا میں ٹیکنالوجی انوویٹ کرتی ہے, دنیا اس کو بلیسنگ کے طور پہ لیتی ہے, اور ہمارا جو پاکستان ہے وہ اس کو شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے. لائک ہم ویب 3.0 پہ دنیا کنورٹ ہو رہی ہے, تو ہم ابھی حلال اور حرام کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے آئی کنورٹ ہو رہا ہے, تو ابھی ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہم نے کیا کرنا ہے. لائک وائز فری لانسنگ بھی پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں, اور ہمارے بچے جو ہے وہ بغیر ٹرائی کیے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ سیچوریٹ ہو گئی تو اب ہمارا اسکوپ نہیں ہے اس میں. تو دیکھیں فری لانسنگ میں اسکوپ ہے اور ہمیشہ رہے گا, کیونکہ فری لانسنگ کی ڈیمانڈ وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا انفلیشن کا شکار ہے, لوگوں کو ریموٹ بیسڈ ورکنگ چاہیے اور لوگ ہائر کرتے ہیں. یہ جو پاکستان میں انفلیشن آئی ہے, کہیں ہمارے سر نے جیسے بتایا تھا $2 بلین, اس کی وجہ سے تو انفلیشن نہیں آ گئی ہے. نہیں, بالکل اس کی وجہ سے نہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی اگر پاکستان کو کوئی کمیونٹی سپورٹ کر سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی فری لانسرز ہیں, وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی ڈالرز لے کر آ رہے ہیں بغیر کسی کی محنت کیے. تو اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ سیچوریشن نہیں ہے, فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ ٹیلنٹ کی ڈیمانڈ ہے. ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 40,000 کا ایک کورس کر لیا ہے تو ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, اب ہمیں بیٹھے بٹھائے کام ملنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کورس کر لیتے ہیں, ہم ٹیکنیکل سکل سیکھ لیتے ہیں. جو بیسک چیز ہے ہم وہ نہیں سیکھتے, لائک ہم اس کورس کو, اس اسکل کو بیچنا نہیں سیکھتے. میڈم معذرت کے ساتھ آپ کو ڈسکنٹینیو کرنا چاہوں گا. میم آج تک سنا یہ ہے کہ فری لانسنگ سے یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے لوگوں نے کم کیا ہے, اس کو پڑھانے سے اور اس کو سکھانے سے زیادہ پیسہ کما لیا. بالکل, میں کل بھی ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ اب شرمندگی ہوتی ہے خود کو فری لانس ٹرینر کہتے ہوئے, معذرت کے ساتھ. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج پاکستان میں اتنے فری لانسرز نہیں ہیں جتنے ٹرینرز پیدا ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو اپنی اسکل سے ارننگ نہیں کر سکے وہ فری لانسنگ سکھا کے ارننگ کر رہے ہیں. پریکٹیکل ان کا تجربہ بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی اپنے ارننگ پروف بھی نہیں دکھا رہے, تو اسکرین شاٹ لیں گے اور دکھا دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, مطلب یوٹیوب بھرا پڑا ہے کہ آپ 2 گھنٹے میں اتنے $, کما لیں, آپ 1 ہفتے میں یا 1 گھنٹے میں فائبر پہ آرڈر لے آئیں. تو ان چیزوں نے مارکیٹ کو بہت خراب کیا, بچوں کی ایکسپیکٹیشنز کو بہت خراب کیا, بچوں کا ٹائم بہت ضائع کیا ان چیزوں نے. تو بالکل سب سے پہلے تو اگر آپ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے مینٹور کو جوائن کریں جو آلریڈی فری لانسر ہے, جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, جس کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ فری لانسنگ کرتا ہے, وہ لیول ہولڈر ہے. ادروائز وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتے. میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں, کیونکہ آپ ایز اے کمیونٹی کی ہیلپ کر رہی ہیں, اور ہیلپ کے طور پہ پوچھنا نہ چاہیں کسی کو آپ فیور دیں, تو آپ کچھ ایسے نام, کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو عوام کی فائدے مند کے لیے ہوں. جیسے کچھ نام آپ نے بتائے, کچھ نام آپ بتا دیں, کچھ چینلز بتا دیں جہاں پر فری آپ کورسز سیکھ سکتے ہیں, اور کیا ایسے سکلز ہیں جو خاص کر ہمارا ان ٹیپ جو طبقہ ہے, جس میں نے اپنی مائیں اور بہنیں جو گھروں میں رہتی ہیں, ان کو کون کون سے سکلز ایسے سیکھنا چاہیے؟ اسکل سے شروع کریں تو اس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنے پیشن سے شروع کریں. بہت سارے بچوں کے پاس آلریڈی یا تو کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے یا ان کا پیشن ہوتا ہے, اس سے شروع کریں گے تو وہ بہت بغیر تھکے ہوئے فری لانسنگ میں کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ گوگل اور یوٹیوب پہ ہر سوال کا جواب ہے, لیکن اگین اب بہت سارے لوگ جو فائبر پہ آرڈر نہیں لے پاتے, وہ یوٹیوب پہ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں آرڈر کیسے لینا ہے. تو اس میں اگر ہم مینٹورس کی بات کریں تو گرافکس ڈیزائننگ فار ایگزامپل کوئی بچہ سیکھنا چاہتا ہے تو میرے بھائی ہیں, مینٹور ہیں, GFX مینٹور کے نام سے چینل ہے, اور صرف عمران علی دینا صاحب ہیں. تو استادوں کے استاد ہیں نو ڈاؤٹ, اور پاکستان سمیت انڈیا سے بہت سارے بچوں نے ان سے فری لانسنگ سیکھی اور ان کا ایک ریکارڈ ہے, وہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مس دعا سکیرا صاحبہ نے جو بتایا کہ GFX جو مینٹور ہیں یہ گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے اور وداؤٹ اینی کاسٹ اور بڑے ڈیٹیلز میں لیکچر ہوتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں گھر بیٹھے کوئی سکلز نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, یوٹیوب پہ آپ ٹائم لگائیں, لیکن ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا وہاں پر. سیکنڈلی جب اپنا ٹائم دے رہے ہیں, جب یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں, تو کیونکہ وہ ایک پلیٹ فارم ہے, آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ
ویڈیوز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ اپنی جو ایک ٹریک ہے اس سے بھٹکے نا. مطلب آپ جہاں پہ آپ یہ ایم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے ایک ہفتے میں ڈیزائننگ فار ایگزامپل سیکھنی ہے اور فریلانسنگ پریکٹیکلی اسٹارٹ کرنی ہے, وہاں پہ آپ کو ایسی ویڈیوز بھی نظر آئیں گی کہ آپ ایک ہفتہ چھوڑ کے 1 گھنٹے میں شروع کر دیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ بالکل صرف یہ اسکیم ہے, یہ کلک بیٹ اسکیمز ہوتی ہیں, تو اس سے بھی بچیں. میڈم یہ آپ نے بات تو اچھی کی, میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بھی, اور میرے جتنے بھی بھائی ہوں گے شاید ہمارے جیسے جو وہ دیکھتے ہوں گے, جی اسٹارٹ ہم کرتے ہیں جی آج ہم نے سیکھنا ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن, اور جب باہر 1-2 گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں تو ہمیں جی پاکستان اسٹیٹ بینک کا جو ہے نا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے, وہاں پر ہم پیسے کما کے نکل رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. بالکل ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے, اور اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ کامیابی کا نہیں ہوتا, سب کہتے ہیں, اور فریلانسنگ میں تو بالکل نہیں ہے. مطلب اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں, اگر آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں, تو آپ فریلانسنگ کی طرف نہ آئیں. پھر میرا خیال ہے آپ جاب کی لوپ میں پھنسے رہیں یا آپ جاب ڈھونڈتے رہیں. فریلانسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن اور بہت زیادہ کمٹمنٹ والا کام ہے. اچھا مس یہ بتائے گا کہ ایک ہمارا جو منیمم فری لانسرز ہے وہ کتنا ارن کر سکتا ہے؟ کیا ایسی سکلز ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہماری مائیں بہنیں, خاص کر میں بات کروں گا کیونکہ گھروں میں وہ رہتی ہیں, سارا دن رہتی ہیں, بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں اور اپنے جو ہے فیملی کو بھی سپورٹ کر پاتے, لیکن ارننگ کے ذرائع نہیں, تو آپ ان کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں, آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے, کیا کیا سکلز ہیں جو گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس میرے سمیت ایسی بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں جس میں کوئی ایج ریسٹرکشن, کوئی ایج کا گیپ, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, جس میں کوئی ایجوکیشن کرائٹیریا نہیں ہے. ایون آپ یوٹیوب پہ ابھی ساؤتھ پنجاب سے ایک بہت فیمس ٹک ٹاکر یوٹیوبر ہیں تو وہ چلتے پھرتے اپنے گاؤں کی ویڈیوز لگاتے ہیں, اور انہوں نے صرف اپنی زندگی نہیں بدلی, پورے گاؤں کی بدل دی ہے. گاؤں میں ان کی بجلی نہیں تھی اور اس طرح کی بیسک چیزیں نہیں تھی, اور انہوں نے خود یوٹیوب سے ارننگ کر کے وہ کیا ہوا ہے, اور وہ آن ریکارڈ ان کی ساری. اب یہ دیکھیں بڑی اچھی بات کی کہ ایک کوالٹی کنٹینٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایک یوٹیوبر بات کر رہے ہیں. آج کل ہم اگر یوٹیوبر کا کسی کے سامنے نام لے دیں تو ٹو بی ویری فرینک ہے کہ جی ہمیں کہتے ہیں یوٹیوبر ہے جی سر, ایسے ہی ہے. لیکن یہ دیکھیں ایک یوٹیوبر نے اپنے گاؤں کی زندگی بدلی ہوئی ہے, بجلی وہاں پر لے کے لیونگ سٹینڈرڈ اپنا وہ چینج کر دیا, لیکن کوالٹی کنٹینٹ ہونا چاہیے. بالکل کوالٹی کنٹینٹ بھی ہونا چاہیے. ایک تو اگین میں پھر یہ بات کروں گی کہ ہمارے بچے سوچتے رہ جاتے ہیں. آپ نے جو بھی کرنا ہے نا آپ ایک دفعہ کریں, آپ ٹرائی کریں. مطلب آپ جب ایکسپلور کر رہے ہیں تو پھر ہم ایکسپلور ہی کرتے رہ جاتے ہیں, پھر ہم لرننگ کی طرف ہی. آپ نے جو بھی آپ نے ایک لفظ بھی سیکھا نا, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ امپلیمنٹ کریں, آپ اس کو ٹرائی کریں. جیسے آپ ابھی سرچ انجن کی بات کر رہے تھے, تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اب یہ 3 مہینے کا کورس ہے, اب ہم یہ اتنی 180 ویڈیوز دیکھنی ہے, اس کے بعد شروع کریں گے. آپ پریکٹیکلی اس کو اسٹارٹ کریں. جب تک آپ کی پریکٹس کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی مینٹور آپ کو بدل سکتا ہے. آپ کچھ بھی سوچ رہے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, سوچنے سے اگلے سٹیپ پہ آئیں, آگے راستے آپ کو خود ہی مل جائیں گے. آپ کی سروسز عوام کے لیے فری ہیں؟ جی بالکل فری ہیں. اور لوگ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کی خدمات آپ سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ اس میں دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ فیس بک پیج ہے, ویب سائٹ ہے ties.org کے نام سے. ناظرین مس دعا سکھیرا جو ہے نا اپنے پیجز کے بارے میں, ویب سائٹ کے بارے میں بتا رہی ہے, ذرا غور سے سنیے گا مس دعا سکھیرا. جی بالکل, مطلب آپ دعا سکھیرا لکھیں گے گوگل پہ تو بھی آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. ڈائریکٹلی میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں اگر آپ کرتی ہیں آپ. جی ہاں, میں اگر رپلائی نہیں بھی کرتی تو ٹیم ہے ٹائز کے پلیٹ فارم سے, ٹیم کانٹیکٹ کرتی ہے. ایون ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, اور آلموسٹ ہر سنڈے کو ہم کاؤنسلنگ سیشن دے رہے ہوتے ہیں, جس میں ہم بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, آن لائن دیتے ہیں, اور اس میں ہم بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسکل سلیکشن میں اور اس طرح کی چیزوں میں کیسے. اچھا میم یہ کچھ اسکلز ہیں, چھوٹے چھوٹے اسکلز ذرا مجھے آپ بتائیے گا کہ جو ہماری فیمیلز یا کوئی بھی معاشرے کا طبقہ ہے وہ سیکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے. اس میں دیکھیں اس میں ٹاپ نوٹ اسکلز جو ہیں اس میں گرافکس ڈیزائننگ کا میں نے ذکر کیا, یوٹیوب سے بہت آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے, بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک. ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی جا سکتی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ وداؤٹ کوڈنگ ہوتی ہے آج کل, تو ہم اے آئی کی دور میں بات کریں تو اس طرح جو بھی اسکل آپ فریلانسنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر, وہ یوٹیوب پہ, وہ گوگل پہ فری آف کاسٹ ہے اور آسان ہے. جی بالکل آسان ہے, آسان ایسے فریلانسنگ کی طرف اگر چلے جائیں بالکل. لیکن اس سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتی ہوں ان ساری اسکل سے پہلے ایک اسکل سیکھیں جسے ہم کمٹمنٹ کہتے ہیں, جسے ہم وقت کی پابندی کہتے ہیں, جسے ہم کمیونیکیشن اسکل کہتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے تو آپ جتنے بڑے بھی ایکسپرٹ ہیں آپ کی اسکل آگے, آپ کی سروس جو ہے وہ سیل آؤٹ نہیں ہوگی. ناظرین مس دعا سکھیرا اور خاص کر یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے
جنہوں نے ایک چھوٹے سے ایریے میں رہ کر اور ماشاءاللہ آج چیئرپرسن اور فاؤنڈر ہے دا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ کی ہیں, جو جہاں پر ان کے ایریے میں گاؤں میں جو ہے ایریا اس میں بجلی نہیں تھی, وہاں پر انٹرنیٹ نہیں تھا, اور ماشاءاللہ آج ان کے پاس سینکڑوں لوگوں کی ٹیم کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. آفٹر FSC جو انہوں نے 8 سے 10 سال پہلے اپنا ایک سفر سٹارٹ کیا ماشاءاللہ, اس میں جو ہے لوگ ملتے گئے ہیں. اس دعا سکھیرا صاحب نے جو اپنا بتایا ہے کہ اپنا ان کے پیجز ہیں وہاں پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ان کی جو آپ کو ایڈوائز ہوگی اور جو ایجوکیشن کی فری آف کاسٹ ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے ساتھ بڑا ہی آخری سیشن ابراہیم امین صاحب اور ابرار امین صاحب کے ساتھ چلنے والا ہے, جو بڑا ہی انفارمیٹیو سیشن ہوگا, اور اس میں ہم سمرائز کریں گے کہ ہمارے جو فری لانسر ہیں, جو انٹیپڈ ہمارا لوگ ہیں, کس طرح وہ بلینز آف ڈالر پاکستان کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ تھی مس دعا سکھیرا صاحبہ کی, جو کہ ہم نے بتایا کہ ایک ایسی ایریا سی تھی جہاں پر نہ انٹرنیٹ تھا اور نہ شاید بجلی تھی وہاں پر, جنہوں نے ان مشکل حالات میں بھی وہاں پر رہ کے اپنے آپ کو اور جو وہاں کے آس پاس کے ایریے عارف والا ان کو ڈیولپ انہوں نے کیا, اور وہاں پر ایک وہاں کی خواتین کے لیے مشعل راہ بنی. اور اگر آپ ان کے پیج کو بھی سرچ کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر, فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر, تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ویریبل انفارمیشن بھی ملے گی. ابراہیم امین صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور اب ہمارے ساتھ ایک اور پرسنالٹی موجود ہیں, مسٹر ابرار امین صاحب, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور ماشاءاللہ اس انڈسٹری میں جو ہے ملٹی ڈائیورس جو ہے ابرار امین صاحب کا تجربہ ہے. ابرار صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ سر آج آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے اپنا ٹائم دیا سر, بڑی مہربانی. اور ابرار صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے کہ سر یہ جو فری لانسنگ کی جو ہماری انڈسٹری ہے پاکستان میں, یہ کس طرح کام کر سکتی ہے, اور جو ہمارا حالات جا رہے ہیں کہ 1.5 بلین ڈالر IMF سے لینے کے لیے ہم اپنی کیا کیا چیزیں ہمیں مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں, اور ہمارا جو ایک اسٹوڈنٹ طبقہ ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, وہ کس طرح ہماری فری لانسنگ میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. اور سر کیا یہ جو ہمارا اتنا زیادہ اسٹوڈنٹس ہر سال گریجویٹ ہوتا ہے, کیا سر ان کو جابس ملتے ہیں؟ ابرار صاحب تھینک یو سو مچ. جی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پہ آنے کے لیے, اور بہت میں خوش ہوں کہ آج ہمارے ساتھ ابراہیم امین صاحب بھی موجود ہیں, میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور ہم نے بہت سال اکٹھے جو ہے وہ کام کیا, ہماری بڑی لمبی ایسوسیشن ہے, تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. دیکھیے آپ نے جو پرابلم اسٹیٹمنٹ جو بتائی ہے نا, وہ بڑی سیریس پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اور ہم پاکستان میں عادی ہو چکے ہیں صرف امیجیٹ چیز کو دیکھنے کے لیے, اور ہم بیونڈ دی ہورائزن جو ہے وہ نہ اسیس کرتے ہیں چیز کو, نہ ہم پلاننگ کرتے ہیں. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانیوں میں عقل کی کوئی کمی نہیں ہے, اور ہم ویسٹرن نیشنز جو آج کل دنیا میں چھائی ہوئی ہیں ان سے کسی صورت میں کم نہیں ہیں, لیکن جو ایک ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے ہمارے اور ویسٹرن نیشنز کے درمیان میں, وہ یہ ہے کہ وہ پلان کرتے ہیں اور وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں ایونٹس کو, اور ان اینٹیسپیشن کے بعد وہ اپنے پورے انفراسٹرکچر کی پلاننگ کر کے رکھ لیتے ہیں. ہم وہ نہیں کرتے, ہم صرف کل کا سوچتے ہیں یا آج کا سوچتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بس کر دیتے ہیں. آپ ریئلائز کریں کہ 5واں بڑا ملک آبادی کا ہونے کی وجہ سے 120 ملین ایڈلٹس ہیں اس میں, ہمارے 22 کروڑ یا 23 کروڑ جو بھی آپ کہتے ہیں, اس میں سے 120 ملین ایڈلٹس ہیں. اس 120 ملین کی آبادی یا 23 کروڑ بھی لے لیں تو 23 کروڑ کی آبادی کا 64% پورشن جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر لوگوں کا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی تعداد کو کون سی گورنمنٹ ہے دنیا کی جو جاب دے سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اور دنیا میں بھی آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کا اندازہ لگا لیں, USA کا اندازہ لگا لیں, USA میں گورنمنٹ جابز نہیں ہے جس کی وجہ سے سپر پاور بنا ہوا ہے, وہ پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ کی وجہ سے بنا ہوا ہے. اچھا سر, یہ بڑی امپورٹنٹ ابرار صاحب نے بات کی ہے کہ USA جو پاورفل کنٹری بنا ہوا ہے دنیا میں, جو رولنگ کر رہا ہے, وہ صرف پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ کی وجہ سے سر بنا ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے سامنے جو بڑے بڑے نام ہیں ان سے ہم شروع کر لیتے ہیں. ایلون مسک, وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے کوئی. مائکروسافٹ, یہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. یا امیزون ہے, یہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. فیس بک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, بٹ ٹریلینز آف ڈالرز کی ان کی اس وقت نیٹ ورتھ ہے. ٹھیک ہے, اگر خالی آپ یہ جو اسٹار شپ کا جو اسپیس ایکس کا جو انہوں نے راکٹ بنایا تھا
اس کا راکٹ بنانے کا R&D کا بجٹ ہی آپ لے لیں تو وہ پاکستان کے آدھے بجٹ کے برابر، تو وہ R&D کا بجٹ ہے صرف اسپیس ایکس والوں کا. تو شرم آتی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم کیا پوٹینشیل ہے اور ہم اس پوٹینشیل کو کیوں یوز نہیں کر رہے. اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو شاید کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ تھی میری، لیکن ریئلٹی ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے اندر ورک ایتھکس ابھی تک نہیں ڈیولپ ہوئی. ہم ڈینگے مارنے کے بہت شوقین ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ یار صبح آج ہم نے 8:30 بجے یا 9 بجے میٹنگ کرنی ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس میٹنگ میں اگر 6 بندے مدعو ہیں تو شاید ایک بندہ ہوگا اور وہ ہوسٹ ہی ہوگا جو آیا ہوگا اس میٹنگ کے لیے. ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا صبح، اس لیے کہ رات کو جب آپ 2 بجے ٹی وی بند کریں گے گھر کے اندر بیٹھ کے تو صبح آپ کیسے فریش ہو کے بیٹھیں گے. یہ سارے لوگ جو میں نے نام گلائے، ایلون ماسک یا جیف بیزوس وغیرہ، یہ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں اور 5 بجے 6 بجے یہ اپنے دفتر کا آدھا کام مکمل کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ان کی میٹنگز وغیرہ شروع ہوتی. ابرار صاحب کی بات کو مزید کنٹینیو کروں گا. ابرار صاحب مجھے آپ نے جو بات بتائی ہے یہ تو پھر یہ ہوا کہ سستی اور کاہلی، یہ تو پاکستان کا معذرت کے ساتھ کہ جی سستی اور کاہلی پاکستانیوں کا فیوریٹ مشغلہ ہو گیا ہے. اور سر نے جیسے بتایا کہ ایلون مسک ہو گیا، مارک زکربرگ ہو گیا، کوئی بھی پرسنالٹی ہو گئی ہے وہ صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے آفسز میں آ کے 6 بجے تک آدھا کام کر لیتے ہیں. تو سر ہم لوگ تو تقریباً سوتے ہی 4 بجے صبح ہیں. میں آپ کو ایک اور، میں تھوڑا شاید ڈائیورٹ کر رہا ہوں گا ٹاپک سے، لیکن یہ ضروری ہے پاکستانیوں کے لیے، سنی کڑوی حقیقت ضروری ہے. دیکھیے جب بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھا، مغل بادشاہ، تو اس زمانے میں ایک انگریز آفیسر تھا، وہ اس انڈیا میں پوسٹڈ تھا، اور اس نے بک لکھی ہے، بعد میں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس نے کہا کہ ہم لوگ اپنے صبح جب بیدار ہوتے تھے تو 5 بجے بیدار ہوتے تھے، اور بائی 11:30-12 ہم اپنا سارا جو دن کا جو کام ہوتا تھا وہ 80% کام مکمل کر لیا کرتے تھے. جبکہ بہادر شاہ ظفر کے محل کے اندر لوگ 12:30 بجے 1 بجے بیدار ہونا شروع کرتے تھے. تو یہ میں لمبی سٹوری میں نہیں جاؤں گا، سٹوری بہت لمبی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے عادتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے اندر ڈسپلن لانا پڑے گا، یہ کمٹمنٹ لانی پڑے گی. یہ کمٹمنٹ اور ڈسپلن کے بغیر قومیں نہیں بنتی. یہ جاپان، جرمنی کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں، وہ ٹوٹل ایک نقطہ ہے ان کے اوپر. اب چائنا ہمارے سامنے ہے، کمٹمنٹ. انہوں نے من حیث القوم فیصلہ کر لیا تھا آج سے 25-30 سال پہلے کہ ہم نے اپنی حالت کو اوپر اٹھانا ہے. اوپر اٹھانے کے لیے ان کو پتا تھا کہ یہ آسائشیں، ٹی وی دیکھنا، گپے مارنا، ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنا، اس سے یہ کام نہیں ہوگا. اور انہوں نے آج پروو کر کے دکھا دیا کہ جب اگر آپ نے ایک انٹرنیشنل پاور بننا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے اندر انڈیویجول لیول پہ کوالٹیز پیدا کرنی پڑتی ہیں. یہ حکومت ڈنڈے کے زور پہ کام نہیں کرا سکتی. سر ہماری، میں اگر اس میں یہ کہوں کہ الفاظ اس میں ایڈ کروں تو ہماری غربت کی اور جو نااہلی کی وجہ ہے، ساروں کو تو نہیں کہوں گا، جو ایک میجورٹی کی وجہ سر وہ ہماری نااہلی ہے، اور ہمارا جو ہے نا ٹائم ایسی چیزوں میں ضائع کرنا ہے جو اننیسیسری ہیں. سر رانا صاحب، ایک میرے بھائی شاید اتفاق بھی کریں میرے سے، ایک ہمارا اور بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے ہمارا ایٹیچیوڈ. آپ سڑک پہ چل رہا ہوگا کوئی بندہ، جو جوان لڑکا دیکھیں گے آپ، وہ مانگنے آئے گا آپ سے، آپ اسے کہیں گے یار تم مانگو نہیں، میں تمہیں کام دیتا ہوں، تم آؤ کام کراؤ میرے ساتھ بیٹھ کے. وہ کہے گا نہیں، میں کام نہیں کرتا. اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ میں جب جاتے ہیں ہم لوگ بڑی بڑی فیملیوں کے لوگ بھی، تو میک ڈونلڈز میں یا کسی بھی اور ریسٹوراں کے اندر ہم برتن دھونے سے آر ہمیں نہیں آتا. ایسا ہی ہے نا. اپنی اسماعیلی کمیونٹی کو لے لیں پاکستان میں، ان کا جو ارب پتی باپ کا بیٹا ہے، بچہ ہے، وہ سب سے پہلے جا کے جوتے کلیکٹ کرتا ہے، وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. دیکھیں تو ایٹیچیوڈ ٹو ورک، یہ ذہن کے ہمیں یہ کھولنا پڑے گا کہ کوئی کام بھی چھوٹا کام نہیں ہے. سر آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی، ایٹیچیوڈ از اے کامن پرابلم، اور ہمارا شاید یہ کہ قومی وہ بھی ہے سر ہمارا. یہ دیکھیں یہ بتائیں نا، کمٹمنٹ ہے. دعا صاحبہ نے کہا کہ ہمیں کمٹمنٹ نہیں، ہمیں ایتھکس، ورک ایتھکس نہیں آ رہی، ڈسپلن نہیں آ رہا. تیسری چوتھی چیز جو میں اگین شاید کنٹروورشل ہے بٹ سب لوگوں سے معذرت کے ساتھ وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آنیسٹ نہیں ہیں، اپنے ساتھ بھی آنیسٹ نہیں ہیں. جو بندہ اپنے ساتھ ہی آنیسٹ نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کے ساتھ آنیسٹ کیسے ہوگا؟ بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنے ساتھ بھی آنیسٹ نہیں. اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جب کسی جگہ پہ نام پڑھتے ہیں پاکستانی باہر کے لوگ، سو کمٹمنٹ، آنیسٹی اور ورک ایتھکس، اپنے ساتھ آنیسٹی. آپ یہ دیکھیں کہ یار میں اپنے ساتھ کام کر رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ،
میں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا نا, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پہلے یعنی خوش فہمی میں, یہ دھوکہ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میں تو بڑی توپ چیز ہوں, یا میں تو جناب ایسے اشارہ کروں گا تو یوں ہو جائے گا. اشارہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور دعا صاحبہ نے بات کی تھی, میں اس پہ 100% بلیو کرتا ہوں کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے دنیا میں. مجھے 37 ایئرز ہو گئے ہیں پروفیشنل لائف کے اندر. میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ شارٹ کٹ میرے پاس ہوتا تو خدا کی قسم میں لے لیتا سب سے پہلے وہ شارٹ کٹ, لیکن میں نہیں لے سکا ہوں. روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے, کتنی بڑی مشہور مثال ہے. ابرار صاحب نے ماشاءاللہ جو ہماری قوم کو جگانے کے لیے بڑے اچھے الفاظ ادا کیے. ابرار صاحب کے ہم شکر گزار بھی ہیں, اور ابرار صاحب سے انہوں نے بتایا کہ شارٹ کٹ کوئی چیز نہیں ہے, اور جو ہماری پاکستانی قوم کا جو مسئلہ ہے ایٹیچیوڈ کا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. ابرار صاحب سے ہم پوچھیں گے کیونکہ بڑا ہی وسیع ایکسپیرینس ہے, ساتھ ہمارے ساتھ ابراہیم صاحب بھی ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے خاص کر, سر آپ ان کو کیا ایڈوائز دیں گے, کیا ایسا پیغام ہے کہ سر وہ اپنے پاکستان کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ترقی کا باعث بن سکیں؟ سر ٹائم ضائع نہ کریں اپنا, اور زندگی ضائع نہ کریں. اگر یہ وہ سمجھ لینا یہ بات, تو آئی تھنک 90% پرابلمس ہمارے ملک کی سالو ہو سکتی ہے. ہم ٹائم بہت ضائع کر رہے ہیں, اور ان پروڈکٹیو چیزوں میں پڑھ کے, ان پروڈکٹیو بحثوں میں پڑھ کے ہم خام خواہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم آنیسٹلی اگر بتاؤں تو اس وقت ہم اگر ایک نیشنل کوئی ٹائٹل دوں نا میں, تو ہم ایک واٹس ایپ ایکسپرٹ نیشن بن گئے. ایسا نہیں ہے, اس میں ایسے ایسے آپ کو وہ راکٹ سائنسز ملیں گی اپنے واٹس ایپ چیٹ گروپس کے اندر. آپ کہیں گے یار اگر یہ کام کرنا ہوتی تو کام کمال کا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. آپ کو وہ پین سے گزرنا پڑے گا, آپ کو اپنے آپ کو پہلے سکھانا پڑے گا, اپنے آپ کو انیبل کرنا پڑے گا کہ آپ کسی قابل بنیں. پھر آپ اپنا تجربہ, اس کی جو کیا کہتے ہیں لرننگ ہوتی ہے, وہ کسی کو پاس آن کرنے کی پوزیشن میں. سر بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہم فضول سے ٹائم ضائع کرتے ہیں مختلف جگہ پر سوشل میڈیا کے اوپر, بجائے کہ وہاں پر ہم اپنا ٹائم ضائع کریں, ہم اس کو اپنے لیے اور اپنے قوم کے لیے فائدہ مند ثابت کر سکیں. ابرار صاحب آپ کی کیا ایڈوائز ہے اس میں, آپ ذرا تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کیجیے. اس میں ایڈ اگر کروں, ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں, یہ آپ تو بلیو کرتے ہیں نا. میں بینکوں میں بھی رہا ہوں اور بڑی بڑی اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں بھی رہا ہوں. ایون ایک رپورٹ اگر آتی ہے نا ہمارے سامنے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے اسکپ کر کے نا لاسٹ جو پیج ہے نا اس کے اوپر پہنچ کے دیکھ لیں کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. یہ اگین شارٹ کٹ تلاش کرنا ہے. شارٹ کٹ سے زندگی نہیں بنتی ہے. آپ نے اگر تھورولی کسی چیز میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا ہے, انگیج نہیں کیا ہے, تو رزلٹ زیرو ہی آئے گا. فری لینسنگ کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ, ہم نے جو جس طرح اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ پاکستان میں جو اتنی ہیوج نوجوانوں کی اور ان امپلائڈ لوگوں کی جو پاپولیشن بیٹھی ہوئی ہے, اس کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں, وہ سیکھیں, یہ اسکل سیٹ سیکھیں. ابراہیم صاحب جیسی آرگنائزیشنز جو اس کو فری پروموٹ کروا رہی ہیں, اس میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, وہ آئیں, ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, وہ سیکھیں. اور وہ سیکھیں کیوں؟ ان کے ذہن میں ایک مقصد ہونا چاہیے. مقصد یہ کہ پہلے تو ہم خود کمائیں. بھائی کیوں نہ کمائیں, کوئی کمانا گناہ تو نہیں ہے, نہ اسلام اس کو منع کرتا ہے. اچھا بائی دا وے یہ غلط کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ اسلام جو ہے وہ امیر ہونے کو شاید منع کرتا ہے. کوئی اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابی جو پیسے والے تھے, تاجر تھے, تجارت کرتے تھے, انہوں نے پیسہ لگایا اپنا جنگوں کے اندر مسلمانوں کو گھر پرووائڈ کرنے کے لیے اور چیزوں کے لیے, نہ کرتے. حضرت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک کنواں تھا یہودی کے قبضے میں تھا, وہ مدینہ شریف میں, اور وہ دے نہیں رہا تھا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ تو مجھے بتا تجھے کتنے پیسے پہ یہ کنواں چاہیے. تو وہ انہوں نے اپنے پیسے لگا کے وقف کر دیا مسلمانوں کو. بات ہے نا فیکٹ. تو پیسے تھے تو بھائی وقفیہ نا, لیکن پیسے ہی نہ ہو تو کیا کریں گے. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ایز اے مسلمان میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ وی شوڈ کریٹ ویلتھ, وی شوڈ جنریٹ ویلتھ. نہیں آپ ویلتھ جنریٹ کریں گے تو آپ بھیک منگے ہی رہیں گے نا دنیا کے سامنے. اور سر آج کل کے دور میں بہت آسان بھی ہے اگر تھوڑی سی آپ کمٹمنٹ دے دیں اور اپنا ٹائم دے دیں. سر دیکھیں, کمٹمنٹ اور ٹائم تو ایک طرف رہی, بٹ ٹیکنالوجی نے ٹولز ہمیں دے دیے ہیں اب, جن کی وجہ سے ہم اب وہ ایجوکیٹ کرنا اپنے آپ کو زیادہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. بالکل ایسی. تو ان کی آرگنائزیشن, دعا صاحبہ کی آرگنائزیشن, اس میں میں تو خیر ایک چلو ایک چھوٹا سا وہ ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں سوسائٹی میں. ہم لوگ اپلفٹنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں بیسکلی. ہم لوگ کریڈٹ انیبل کرتے ہیں لوگوں کو دے کے کہ بھئی وہ جو بھی کام کرنا چاہیں, چھوٹے اسکیل پہ کرنا چاہیں, 50,000 35,000 لاکھ روپے لے کے وہ کریں.
यूटिलाइज करके पैसे वापस करें. लेकिन इस वक्त जो रोल है वो ये है कि आप जनरेट करें वेल्थ फॉर द नेशन. उसके लिए वेल्थ फॉर द नेशन जनरेट करने के लिए फ्री लैंसर्स जो हैं उनका कलीदी किरदार इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के उस मोड़ पे बहुत अहम हो चुका है. नाजरीन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन जा रहे हैं और हमारे साथ जो पर्सनैलिटीज़ हैं, दिल तो नहीं कह रहा है कि हम यहाँ पर इस जो सिलसिला है बातचीत का उसको ख़त्म कर सकें, लेकिन टाइम की हमारे पास कैद है. इब्रार साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर आवाम को मैसेज, और ख़ासकर फिर उसके बाद इब्राहिम अमीन साहब कि सर हमारे जो लोग हैं वंस अगेन आपने अपना एक मैसेज देना है कि जो हमारी यूथ है, जो लोग हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप लोगों से किस तरह काम राब्ता कर सकते हैं और आप लोग किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं. इब्रार अमीन साहब सर सबसे पहले आप. जी, मैं एक सिर्फ लफ्ज़ ही कहूँगा तमाम यूथ को बेसिकली कि प्लीज़ जागें और मेहनत करें. मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा. हमारे कायद आज़म जो थे वो भी यही कहते गए कि भाई मेहनत कर लो. उनका पैगाम भी उस वक्त के जो नौजवानों को भी ये था कि मेहनत कर लो. आज इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये है कि नौजवान आगे बढ़ें और अपना रोल इस मुल्क की तरक्की में अदा करें. इब्राहिम अमीन साहब सर प्लीज मैसेज यूथ के लिए, जैसे मैंने आपसे बताया. मैं 2 बातें करूंगा. उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये करूंगा कि जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोग, जो अच्छी कामयाबी जिन्होंने काम में हासिल कर ली है, उनके पीछे एक कैसी फारिग कौम है जो पीछे लग के इंटरनेट पे, उनके पास सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम है, उनको उनके पीछे स्कैमिंग शुरू कर देते हैं और उनको मतलब हम कहते हैं कि स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, मतलब लहरों के अगेंस्ट तैरना आना शुरू कर देते हैं. उनके बारे में ऐसी नेगेटिव बातें और ऐसी बातें सोशल मीडिया पे करनी शुरू कर देते हैं कि वो लोग उन अच्छे काम की तरफ ना जाएं. तो ऐसी फजूल बातों पे, ऐसी स्कैम बातों पे तवज्जो ना दें. सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अवाम बड़ा पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि लोग किस तरह आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और किस तरह वंस अगेन आप दोबारा हमारी यूथ को और आवाम को बता दें कि राब्ता करके सर वो अपने रोजगार को बेहतर कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है PAFLA PAFLA.org.pk. उस पर आप आएँ. मैम दुआ सुखेरा साहिबा की वेबसाइट है टाइज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. उस पर आप आएँ. बर वक्त इस वक्त क्रेडिट इनेबलमेंट का पूरा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलीदी रोल अदा कर रहा है फ्रीलांसर्स को और पाकिस्तानी अवाम के लिए. उनकी ऐप डाउनलोड करें. और जो मेरा मैसेज है आप सब यंगस्टर्स के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो ये है कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना. जो काम करें उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें और जो भी एक काम चुन लें उसको परफेक्शन की हद, मतलब वो काम आपसे बेहतर और कोई ना कर सके. आप अपना जज खुद बन जाएं और आप ये बात को इंश्योर करें कि जो काम भी आप सीखें वो आपसे बेहतर कोई और ना कर सके. जिस वक्त आपने ये चीज़ अचीव कर ली तो उस वक्त ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको दुनिया से काम ना मिले. फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपने गिव अप नहीं करना. आपने कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना. जिस तरह हमारे मजहब में भी है कि नाउमीदी कुफर है, तो आपने गिव अप नहीं करना. नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो आज के मेहमान थे मिस्टर इब्रार अमीन साहब, इब्राहिम अमीन साहब, मिस दुआ सुखेरा साहिबा, कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारी जो ऑडियंस हैं उसको जो इन्फॉर्मेशन दी है और ख़ासकर फ्री लांसिंग के हवाले से कैसे हमारा जो पाकिस्तान की 64% 64% जो यूथ है वो किस तरह अपने लिए और पाकिस्तान के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकती है. पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं इंतहाई आपके सामने हैं, बड़े शदीद हालात ख़राब है, लेकिन इब्राहिम अमीन साहब ने बताया, मिस दुआ सुखेरा ने, इब्रार अमीन साहब ने बताया कि आप अगर कोई भी स्किल सीख लेते हैं, मिस दुआ सुखेरा साहिबा की वेबसाइट का उन्होंने बताया द टाइज, और जो सर ने बताया कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन PAFLA.org.pk पे जाएं. फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए आपके पास है. लैपटॉप आपको ये फैसिलिटेट करेंगे, आपको इंटरनेट ये देंगे, आपके ऑफिस का इवन के अगर कोई चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो वो लेके आपको विदाउट इंटरेस्ट देंगे, आपकी हेल्प करेंगे. तो नाजरीन, मैं बाशमूल जो हमारी माएँ बहनें हैं घर में वो भी, और जो तबका कहते हैं हमारे पास रोज़गार नहीं है,
کوئی بھی کسی بھی طبقہ ہے زندگی سے خدا رہا اپنے اس ٹائم کو ضائع مت کیجیے. فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے. اسکل سیکھیں اپنے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. ناظرین، اپنے میزبان رانا زاہد علی کو پروگرام کے آنا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.